السلام کے سامنے یہ ایک دفعہ واقعہ نہیں پیش آیا، یہ بار بار صحابی کہتے ہیں، اور امام نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی آ گیا، وہ ذرا مسکین سا تھا، غریب سا، وہ آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا، آپ نے کھانا رکھا۔ ابن عمر کی عادت تھی وہ جب بھی کوئی ہوتا تھا اپنے پاس کسی آدمی کو کھانا کھلاتے، آگے رکھا، وہ لگا کھانے، اتنا اس نے کھایا، اتنا کھایا بھی حضرت ابن عمر ہی حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ نا میرے پاس اگلی دفعہ اسے لا یدخلن ھذا، یہ نہ آئے اگلی دفعہ میرے پاس، کیونکہ رسول اللہ سے میں نے یہ سنا تھا کہ کافر ہی وہ ہوتا ہے جو 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے، 7 میدوں سے۔ کہا مسلمان تھا، فرمایا اس کا مزاج مسلمانہ نہیں رہ گیا۔ آپ دیکھ لیں آپ کتنا کھاتے ہیں، شادیوں پہ اتنا اتنا ڈھیر بنا لیتے ہیں، پہاڑیاں اٹھائی ہوتی پلیٹوں کے اندر، پلیٹوں کے اندر کھانے کے پہاڑ اٹھائے ہوتے ہیں، یہ بھی ڈال، یہ بھی ڈال، یہ بھی ڈال، یہ بھی ڈال، 12 15 18 36 ڈشیں، لائیو کچن الگ چل رہا ہے، دوسرا کچن الگ چل رہا ہے، فرائز الگ پڑی ہیں چیزیں، پورے اربوں کے ہاں آپ جا کے دیکھ لیں، پورے چھوٹے اونٹ، پورے چھوٹے اونٹ درمیان میں رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو روسٹ کر کے وہ کھا رہے ہیں، اور پورا عرب اس کام کے اندر لگ گیا، اور اخیر کافر اس معاملے میں جیت گئے۔ کیا عجم کیا عرب، آپ جا کے دیکھ لیں، پوری دنیا میں ریسپیز کی برمار ہو گئی۔ یہ شنواری ہے، وہاں آ کر کھا لیں، فوڈی لورز بن گئے، لڑکے آپ کے ولاگز بنانے لگ گئے، لڑکیاں ولاگز بن گئی، جی ہم جی آج بھجے کے ہاں آئے ہوئے ہیں، ناصر کے بونگ پائے ہیں، اس کے صبح 4 بجے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے 9 بجے تک چلتے ہیں، یہ 12 گھنٹے پکاتا ہے، پولی کے پاس چلے جاؤ، ثانی کے پاس چلے کھائی جاؤ، ٹکا کر کھاؤ مسلمانوں، تمہارے نبی نے یہ بتایا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ کیا تھا؟ حضور کے پاس ایک کھانا آتا تھا، آپ نے فرمایا سن لے مسلمان، کوئی بندہ دل چھوٹا نہ کرے، فرمایا جب ایک کا کھانا ہوتا ہے تو اگر دوسرا مسلمان آ جائے تو وہ ایک کھانے کو اللہ 2 بندوں کا کھانا بنا دیتا ہے، اور فرمایا جب 2 آدمیوں کا کھانا ہوتا ہے تو 2 اور آ جائیں تو اللہ اس کو 4 آدمیوں کا کھانا بنا دیتا ہے۔ نیت نہیں کرنی کہ کون آ گیا، اب روٹی کھاتے کھاتے کون آ گئے، یہ نیتیں ہیں، یہ نیتیں مجھ میں بھی تھیں، آپ میں بھی ہیں، ہماری خاندانی سب کی ہیں، ہمارے والدین کافرانہ مشرکانہ ماحولوں میں پلے بڑے تھے، اگر ہم نے اپنی اصلاح مومنانہ طریقے سے نہ کی تو ہم وہی کافر ہوں گے جو کافر کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے پایا اس لیے ہم بھی یہی کرتے رہیں گے۔ یہ تصورات توڑے اس امت کے کہ اندر بندے کی نیت جب گندی ہو جاتی کہ میں اکیلا ہی کھا جاؤں، سارا اکیلا ہی کھا جاؤں۔ مجھے یاد ہے میں نے مولانا سے ایک دفعہ کہا کہ اتنے سارے جو بچے ہو جاتے ہیں وہ باپ کا حصہ لے کے کھا پی جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو 2 بندوں کے 2 بچے ہونے چاہیے، 2 یہی اچھے ہیں، اس سے بہتر ہے، وراثت بھی اچھی تقسیم ہو جاتی۔ مولانا صاحب کہتے ہیں نہیں، اس میں تمہارا اپنے اندر کا چور ہے نا، کہ میں اگر اکیلا بیٹا ہوتا تو ساری جائیداد ابے کی میری ہوتی، میں بڑے آرام سے موجے گزار، ابھی میں چھوٹا ہی تھا، میں نے دل کو ٹٹولا، اپنے دل کو ٹٹولا، خوب تلاش کی، دل ایسے نہیں ٹٹولا جاتا، آپ کے سمجھتے دل تو آپ کو اپنا بھید ہی دیتا، نفس کبھی آپ کو نہیں بتاتا کہ آپ اندر میں تمہارے کیا شرارت کرنے لگا ہوں، نفس اپنی پکڑائی دیتا ہی نہیں، انسان کا نفس اس کی گرفت میں نہیں آتا، بہت مشکل ہوتی ہے، بندہ اس کے پیچھے لگا لے دوڑ، اگر پکڑ جائے مجھے بتا دیں، نفس کو صرف مرشد مارنا سکھاتا ہے کہ یہ کیسے مرتا ہے، صرف مرشد حقیقی جس کے پاس ہے نا وہ بتاتا ہے کہ نفس کیسے مرتا ہے، ورنہ جس کے پاس مرشد حقیقی نہیں وہ مرشد کے پیچھے لگتا، وہ آدمی کتنی مرضی نفس کو گرانے کی کوشش کرے، پہلوان وہی ہوتا ہے جس کا اچھا استاد ہوتا ہے، اس کو سکھا دیتا ہے کہ تم نے فلاں پہلوان آیا تو یوں گرانا ہے، نفس وہ گرانا سکھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو نفس کو گرانا سکھایا، اللہ نے نفس بنایا اور محمد رسول اللہ کو سکھایا کہ پیارے نبی جائیں جا کر اس کو نفس کو گرانا سکھائیں اس امت کو، اور نفس پکڑائی نہیں دیتا۔ نفس آپ اپنے دل کو ٹٹولنا شروع کر دینا، دل کے اندر ڈھونڈنا، اتنی وسیع دل دریاؤں سمندر ڈونگے تے کون دلانیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے چیڑے وچے ونج مہانے ہو، کوئی ایک ہے دل سمندروں دریاؤں سے زیادہ گہرا ہے، اس کا کوئی پتہ چلتا ہے یہ بندے کے ساتھ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، یہ بندے کی پکڑ میں نہیں آتا، اتنی گہرائیاں اس نفس کی اور اس دل کی کوئی اس کی پکڑ میں نہیں آتا۔ فرمایا کہ اس وقت جب نفس کی گہرائیوں کے اندر بندہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو تب جا کے نفس کو ٹٹولا اور دیکھا کہ اندر جا کر کے اس کے آخری کونے خدرے میں شاید یہی خواہش ایک چھپی ہوئی تھی کہ ایک بچہ ہوتا ہے وہ زندگی بڑی موج کی گزارتا ہے، باقی تو ایسے ماں باپ کی چیزیں برباد کرتے ہیں،
کہ ضبط ولادت اور اسلام پڑھنے کے بعد میں نے یہ ایک نظریہ، میں بھی بہت سارے نظریات سے گزر رہا ہے، آج تو جس راہ سے کبو گزرا تھا میں بھی اس راہ گزر سے، جس راہ سے تم آج گزر رہے ہو نا، وہ اقبال کہتا ہے نوجوان تو جس راہ سے آج، کبھی میں بھی اس راہ کا مسافر ہوا کرتا تھا۔ آدمی اپنے مرشد کے سامنے جب تک اپنی بات نہیں ڈیلتا، مرشد کیسے اس کا حل نکالے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس آدمی سے کہہ دو کہ یہ بالکل میرے سامنے نہ آئے، اور دوبارہ اس طرح نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ بالکل کافروں کی طرح کا نہیں ہوتا، مسلمانوں کی طرح کا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں سن لیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل اسی بات کو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ لوگ پوچھتے ہیں جی قرآن مجید آنکھوں سے کھولیں گے تو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، قرآن مجید کی تو آپ نے کر دیا، چھوڑ دیا اس کو، اس بیچارے کے تو ساتھ جو ہوا ہے وہ تو آپ، میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی میں نے پورے قرآن کا ترجمہ پڑھا، میں نے کہا کافر پورا قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں آپ پورے کافر ہو جاتے ہیں۔ کافر جتنے ہیں قرآن پڑھے، مسلمان زندگیاں بدل گئیں، اسی وقت وہ حلال حرام مسلمانوں نے پڑھ کے اخیر کر دی، محفل قرات ہو گئی، محفل سماع ہو گئی، ہاں جی اب تراویح آ جانی ہے، اس میں پڑھی جانا ہے قرآن، کانوں کو لگا لینا ہے قرآن، ہاں جی میں دن میں قرآن سنتا، کام ایک بھی کافروں والا نہیں چھوڑنا۔ وہ کیا پڑھتا ہے؟ کافر پڑھے سارے کام مسلمانوں والے کرنے لگ جاتا ہے، مسلمان پڑھے سارے کام کافروں والے کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کر کیا رہا ہے یا اللہ؟ اس کا کوئی معمہ کھول، کوئی بید کھول، ہمیں کوئی پتہ تو چلے۔ یہدی بے ہی کثیرہ و یضل بے ہی کثیرہ، فرمایا نیتوں پہ مبنی ہے، لوگ جس نیت سے پڑھیں گے ہدایت پا جائیں گے، لوگ اس نیت سے پڑھیں گے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے محض کتابوں میں سے کتاب ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ خطبہ میں کروں گا تیار، بھی قرآن ہے کیا چیز، پہلے تو یہی ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے بھی یہ کیا چیز ہے، اللہ نے کیا بنا، یہ لفظی ہے، میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں یہ سارے لفظ ہیں، ہے کیا؟ پہلے قرآن کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا قرآن مجید کیا ہے۔ جائے پوچھیں ان سے مولویوں سے سوال، اور آپ بھی سارے پوچھیں کہ یہ قرآن کیا ہے، بتائیں نا، اسی اللہ نے آپ کو بتایا، اسی نے قرآن بنایا، کیا آپ اور قرآن ایک ہے؟ نہیں کہیں گے، پھر اس کی تخلیق یہ اس کے آپ ہیں، آپ بتائیں نا، یہ الگ ہی چیز ہے، کتابیں نے اس چیزیں دیگرست، اقبال نے کہا یہ قرآن کتاب نہیں، تیرے تو دماغ خراب چیز ہے دیگرست، یہ ہے یہ اور چیز تجھے پتہ ہی نہیں۔ یہ قرآن کا پتہ کر کے آئے نا، کسی دن سوال کر کے کوئی بندہ، آپ رمضان آ رہا ہے نا، مجھے پوچھ کے بتانا بھی قرآن مجید ہے کیا، وہ کہے گا اللہ کا کلام ہے۔ وہ اللہ کا کلام کیا ہوتا ہے؟ آگے سے پھر اللہ کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں، حکم ہے، حکم کیا ہوتے ہیں؟ منع ہے، اس میں کچھ کرنے کا حکم، وہ کیوں منع ہے، وہ کیوں، آگے سے آگے بات چلتی جانی۔ بندہ پوچھے ان سے کہ واٹ از قرآن، ہے کیا قرآن مجید؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں واٹ از کیمرہ، میں آپ سے واٹ از موبائل، میں پوچھتا ہوں واٹ از دس، اب آپ بتائیں نا یہ کیا ہے، یہ کھولتا ہے اللہ۔ قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے، بیان ہو رہا ہے قرآن کا، اللہ نے پہلے بیان کیا کہ مومن جو ہوں گے وہ جنتوں میں جائیں گے، وہ وہاں پہ رہیں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، وہاں پر پھریں۔ آگے اللہ پاک نے سورہ محمد کی آیت نمبر 12 فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ، کافر کا صرف ایک ہی مطلب نہیں ہوتا کہ کافر کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ انکار کر دیں نبی کا، نہ، ماننا مگر پیچھے نہ چلنا، ماننا پیچھے چلنے سے انکاری رہنا، عملی طور پر مانا ہے، دلائل کے ساتھ مان گیا، اب کیا ضرورت تھی، آپ نے منہ بند کر دیا، لیکن اندر بات اور تھی، لذت شہوتوں کے ہاتھ باغ دور تھی دل کی، دل نے چلا لیا جدھر کو دل کو چاہ، فرمایا ماننا، لیکن ماننا لیکن عمل نہ کرنا، پیچھے نہ چلنا، عمل سے خالی ہونا، یہ اس سے بھی بڑا کفر ہے۔ یہ وہ کفر تو کوئی اور تھا نا، اس کی سمجھنے نہیں بات آئی ہوگی، جہالت ہوگی کوئی وجہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، حجت تمام ہو گئی، سارا علم اس کو آ گیا، اب کیا کر رہا ہے؟ والذین کفروا یتمتعون، وہ کافر جو خوب مزے کر رہے ہیں، یہ بھی وہی، ادھر بھی استمتاع ہے لفظ، جہاں بھی متعون، مزے لینا، یہ متعۃ النکاح، نکاح کا جو ہوتا ہے، متعۃ النساء، متعۃ الحج، یعنی اس طرح اندر مزے کے اندر غرق ہو جانا۔ متعۃ الحج کیا ہوتا ہے؟ حج تمتع جس کو آپ کہتے ہیں، 3 طرح کے متع ہیں نا، ایک متعۃ النساء ہے، عورتوں کے ساتھ وقتی شادی کرنا، سعودی عرب نے اب جائز قرار دے دی، مولویوں نے کہا تو نہیں یہ شیعہ والا نہیں ہے، بات نکاح مسیار ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نام بدل لو، جو مرضی کر لو، کام تو وہی ہے۔ متعۃ الحج،
اور ایک ہے دوسرا متع کہ عورت کو کہ جب طلاق دیں تو اس کو کوئی کپڑے دیتے ہیں اچھے. یہ جو تمتع ہے کہ اس طرح حج اور عمرہ مکس ہو جانا، ایک ہی وقت میں کرنا، دنیا کی لذتیں ایسے لے لینی کہ اخیر ہو گئی. والذین کفروا یتمتعون، اللہ 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 اللہ، فرمایا یہ لوگ ایسے بے فکرے ہو کر اس کے مزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور اب آگے دیکھ لیں، پھر کہتے نہیں جی قاضی صاحب آپ نکالتے ہیں، بات نکالتے کی عقل ہو تو سب کچھ نکل آتا ہے، نہ عقل ہو تو موجے موجہ، اس کی کیا بات ہے. ہاں جی، عقل والے کے لیے سوچیں، افلا یہ جسے تدبر کرنا ہے اس کو سمجھ آ جانی کہ مجھے کیا بات کہی. جسے تدبر ہی نہیں کھانے والی گائے جو ہے اس کو کیا جگالی کے علاوہ کام آتا ہے، ادھر کھایا ادھر کھایا، قرآن کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. ہاں، اللہ فرماتے ہیں اللہ اب صاف ہو گئی بات، وہاں صاف نہیں تھی، وہاں تک یہ تھا کہ مزے کر رہے ہیں، یہاں صاف ہو گئی. وَيَأْكُلُونَ، اور وہ کھاتے ہیں كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ مجھے جو تانا ہر وقت ملتا ہے، جیسے کھاتے ہیں جانور. اللہ نے فرمایا کھاتے ہیں، ایک طرف تو وہ کفر کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے نہیں چلتے، دوسرا کیا کرتے ہیں، خوب مزے کرتے رہتے ہیں، ہر وقت بلیٹ کھیڑ، سنوکر کھیڑ، کلباں جا، وہ جنات ہو کپڑے بدل، جناب تیر اندازی تے وہ جا رہے ہیں، پھر ٹپولا تے مڈولا کھیل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. ہاں جی، کوئی نہیں. جب پوچھو جی ہم ٹینس کھیلتے ہیں، شام کو ہم یہ کرتے ہیں، جاگنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جسم کو بچا لیں، یہ بوڑھا نہ ہو جائے کہیں. سب کو یہی ڈر لگا ہوا ہے، سب کو یہی ڈر لگا. اور رنگ کالے کرا لو تو فٹافٹ ملوا لو، تو خضاب لوا لو رنگ، او میں کہتے بڈھا نظر نہ آ جاؤں. ہاں جی، او جی کسی کو کہتے تو بڈھا ہو گیا، او جان دے ہجے بھی جان ہے فلان. میں کہتا ہوں اپنی مانتے ہی نہیں، کمزوریاں مانتے نہیں. جائے سارے ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں، میں ادھر گیا ڈاکٹر آپ تو اپنی عمر سے زیادہ 20 سال زیادہ بوڑھے لگ رہے ہیں مجھے. میں نے کہا میں عالم ہوں، سارا دن سوچتا ہوں، تم نے تو کتابیں دیکھی نہیں ہوں گی جتنے میں نے پڑھی ہیں، تو بوڑھا ہی ہونا اور میں نے کیا ہونا ہے.